اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نور بنا کر بھیجا ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جو رحمت ہے مومنین کے لیے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم معجزہ تھا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کی انسانیت کو چیلنج کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور جتنے تمہارے حواری اور مواری ہیں سب کو اکٹھے کر کے اس قرآن کا متبادل، بلکہ قرآن کریم کے ایک معمولی جز کا متبادل لاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ یہ عظمتوں والا کلام یہ کیوں کر عظیم نہ ہو کہ اس کا نازل کرنے والا بھی عظیم ہے، من لدن حکیم علیم، کہ یہ قرآن حکمت والے رب کی طرف سے ہے، علم والے رب کی طرف سے ہے، جو علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اور وہ رب کہ جس نے اس تعلق سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سورہ کہف میں فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ قرآن نازل ہوا ہے اس رب کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا جو بغیر ستون کے کھڑے ہیں، اس رب کا کلام ہے، اور کیوں نہ یہ عظیم ہو۔ اور اس قرآن کریم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی بھی ایک عظیم شخصیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام جو امانت دار تھی، روح القدس بھی قرآن کریم میں ان کے بارے میں آیا ہے ذکر۔ اور دوسری جگہ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم کے ذریعے قرآن کریم کو نازل کیا، ذی قوت، جو انتہائی قوت والے ہیں اور جو اللہ کے ہاں ایک عظیم منزلت رکھنے والے ہیں۔ اور جس عظیم ہستی پر نازل کیا وہ بھی عظیم ہستی تھی، سید الانبیاء، امام الرسل۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس زبان میں اس کو نازل کیا جو سب سے فصیح اور بلیغ ترین زبان تھی۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پر قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بن جاؤ، بلسان عربی مبین، جو انتہائی واضح عربی زبان میں ہے۔ اور جس امت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا
وہ امت بھی خیر الامم ہے، ساری امتوں میں سے اعلیٰ ترین منزلت رکھنے والی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ تم کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت پر تم ایمان لاؤ۔ نازل کرنے والی ذات بھی عظیم، سفیر بھی عظیم، جس شخصیت پر نازل ہوا وہ بھی عظیم، اور جو کلام نازل ہوا وہ تاثیر کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، اور اگر پہاڑ اس کے مقصد کو، اس کے مفہوم کو سمجھ جاتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم اسے اللہ رب العزت کے ڈر سے اسے انتہائی خشوع کی حالت میں اور پھٹا ہوا تم پاتے، اتنا عظیم قرآن اور اتنا عظیم اثر رکھنے والا ہے۔ اور یہی قرآن کریم جب جنوں کے کان میں اس کی آواز پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مجبور ہو گئی یہ بات کہنے پر کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم نے بڑی عجیب کلام سنا ہے اللہ کا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت اور رہنمائی کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے والا کلام ہے۔ فآمنا بھی، قرآن کریم کا اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑا تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اس کے نور کو پہچانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے۔ فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، اور اس کے بعد اب ہم سے شرک نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو سن لیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عظیم کلام ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کے نزول جہاں اتنی عظمتوں والا اللہ کا کلام ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اس کلام کے نزول کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ تمہارے لیے ایک نور آیا ہے، نور وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور اس نور سے مراد کتاب مبین ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت نصیب فرمائے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور
ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے اللہ کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ قرآن کریم ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی لوگوں کے سامنے بکھیرتا چلا جائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ مقصد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے نزول کا، جو ہمیں جب تک ہم اس کو سمجھ نہ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہم پر کیوں نازل کیا ہے، جب ہم قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کہا جائے، اگر ہمارے دلوں کے اندر اس تعلق سے کوفت آتی ہو یا یہ ذہن میں آتا ہو کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن کریم کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ سخت دل ہو جائیں، تنگ دلی آپ محسوس کریں، بلکہ قرآن آپ کو راحت پہنچانے والی کتاب ہے۔ قرآن آپ کی زندگیوں کے اندر آرام اور سکون مہیا کرنے والی کتاب ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بلکہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے جو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہے یا اللہ کے راستے میں چلنا چاہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو اس کے لیے تذکرہ نصیحت بنا دیا ہے۔ اور جو ایک چیز میں نے آپ کے سامنے پہلے ابھی گفتگو میں نے اشارہ کیا کہ یہ آرام اور سکون مہیا کرنے والی کتاب ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کے اندر سکون آتا ہے، آرام آتا ہے، راحت پہنچتی ہے دلوں کو جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کے جو ذکر کے جو طریقے ہیں یا ذکر کے جو کلمات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت یا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ رب العزت کی یاد، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی مہیا نہ ہو تو اس کی جان چلی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر کسی مومن اور مسلمان کا دل اللہ کے کلام سے یا اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اس کا زندہ رہنا مرنے کے برابر ہے۔ یہ مثال ہے اللہ رب العزت کے کلام کے ذکر کی اور اس کی اہمیت کی۔ اور اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگوں تمہارے لیے قرآن کریم یہ ایک ایسی نصیحت اللہ رب العزت نے اتاری ہے جو تمہیں صحیح رہنمائی کرنے والی ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی شفا رکھی۔ یہ قرآن جو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نور بنا کر بھیجا ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے،
جو رحمت ہے مومنین کے لیے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم معجزہ تھا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کی انسانیت کو چیلنج کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور جتنے تمہارے حواری اور مواری ہیں سب کو اکٹھے کر کے اس قرآن کا متبادل، بلکہ قرآن کریم کے ایک معمولی جز کا متبادل لاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ یہ عظمتوں والا کلام یہ کیوں کر عظیم نہ ہو کہ اس کا نازل کرنے والا بھی عظیم ہے، من لدن حکیم علیم، کہ یہ قرآن حکمت والے رب کی طرف سے ہے، علم والے رب کی طرف سے ہے، جو علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور وہ رب کہ جس نے اس تعلق سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سورہ کہف میں فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ قرآن نازل ہوا ہے اس رب کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا جو بغیر ستون کے کھڑے ہیں، اس رب کا کلام ہے، اور کیوں نہ یادین ہو۔ اور اس قرآن کریم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی بھی ایک عظیم شخصیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام جو امانت دار تھی، روح القدس بھی قرآن کریم میں ان کے بارے میں آیا ہے ذکر۔ اور دوسری جگہ فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم کے ذریعے قرآن کریم کو نازل کیا، ذی قوت، جو انتہائی قوت والے ہیں اور جو اللہ کے ہاں ایک عظیم منزلت رکھنے والے ہیں، اور جس عظیم ہستی پر نازل کیا وہ بھی عظیم ہستی تھی، سید الانبیاء، امام الرسل۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے کہ جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس زبان میں اس کو نازل کیا جو سب سے فصیح اور بلی ترین زبان تھی۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پر قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بن جاؤ، بلسان عربی مبین، جو انتہائی واضح عربی زبان میں ہے۔ اور جس امت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ امت بھی خیر الامم ہے، ساری امتوں میں ایسے اعلیٰ ترین منزلت رکھنے والی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ تم کیا کرو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے لوگوں کو روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ رب العزت پر تم ایمان لاؤ۔ نازل کرنے والی ذات بھی عظیم، سفیر بھی عظیم، جس شخصیت پر نازل ہوا وہ بھی عظیم، اور جو کلام نازل ہوا وہ تاثیر کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، اور اگر پہاڑ اس کے مقصد کو، اس کے مفہوم کو سمجھ جاتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم اسے اللہ رب العزت کے ڈر سے اسے انتہائی خشوع کی حالت میں اور پھٹا ہوا تم پاتے۔ اتنا عظیم قرآن اور اتنا عظیم اثر رکھنے والا ہے، اور یہی قرآن کریم جب جنوں کے کان میں اس کی آواز پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مجبور ہو گئی یہ بات کہنے پر کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم نے بڑی عجیب کلام سنا ہے اللہ کا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت اور رہنمائی کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے والا کلام ہے۔ فآمنا بہ، قرآن کریم کا اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑا تھا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اس کے نور کو پہچانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور اس کے بعد اب ہم سے شرک نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو سن لیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عظیم کلام ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کے نزول جہاں اتنی عظمتوں والا اللہ کا کلام ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اس کلام کے نزول کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ تمہارے لیے ایک نور آیا ہے، نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور اس نور سے مراد کتاب مبین ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت نصیب فرمائے گا۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے اللہ کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ قرآن کریم ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی لوگوں کے سامنے بکھیرتا چلا جائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ مقصد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے نزول کا، جو ہمیں جب تک ہم اس کو سمجھ نہ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہم پر کیوں نازل کیا ہے،
جب ہم قرآن کریم کو تلاوت کے لیے کہا جائے، اگر ہمارے دلوں کے اندر اس تعلق سے کوفت آتی ہو یا یہ ذہن میں آتا ہو کہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن کریم کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ سخت دل ہو جائیں، تنگ دلی آپ محسوس کریں، بلکہ قرآن آپ کو راحت پہنچانے والی کتاب ہے۔ قرآن آپ کی زندگیوں کے اندر آرام اور سکون مہیا کرنے والی کتاب ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بلکہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے جو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہے یا اللہ کے راستے میں چلنا چاہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو اس کے لیے تذکرہ نصیحت بنا دیا ہے۔ اور جو ایک چیز میں نے آپ کے سامنے پہلے ابھی گفتگو میں نے اشارہ کیا کہ یہ آرام اور سکون مہیا کرنے والی کتاب ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کے اندر سکون آتا ہے، آرام آتا ہے، راحت پہنچتی ہے دلوں کو جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کے جو ذکر کے جو طریقے ہیں یا ذکر کے جو کلمات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت یا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ رب العزت کی یاد، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی مہیا نہ ہو تو اس کی جان چلی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر کسی مومن اور مسلمان کا دل اللہ کے کلام سے یا اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو میرے بھائیوں گویا کہ وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اس کا زندہ رہنا مرنے کے برابر ہے۔ یہ مثال ہے اللہ رب العزت کے کلام کے ذکر کی اور اس کی اہمیت کی۔ اور اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگوں تمہارے لیے قرآن کریم یہ ایک ایسی نصیحت اللہ رب العزت نے اتاری ہے جو تمہیں صحیح رہنمائی کرنے والی ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی شفا رکھی، رحمت ہے اور ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، کہ اگر ہم دنیا کے اندر آرام اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تبھی ہم دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس قدر قرآن کریم سے ہمارا لگاؤ کم ہوگا اسی قدر ہماری زندگیوں سے امن و سکون ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں
کہ جب قرآن کی عظمت کو ہم نے سمجھ لیا، قرآن کے نزول کے مقصد کو بھی ہم نے جان لیا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ کیسے گزارنا چاہیے؟ آخر وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر بنیادی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل، تابعین اور ائمہ دین کا طریقہ کار کیا تھا، اس کو جاننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، لیکن وہیں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن سنیں۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ان سے تلاوت کروایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ گویا کہ سب سے پہلے ہمارا اپنا تعامل ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں، جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو انتہائی آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کے سیکھنے کا ولولہ آ جائے، قرآن کریم کے نزول کے مقصد سے اگر ہم واقف ہو جائیں، تو قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے سماج میں بر صغیر ہند و پاک میں یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ 12-15 سال کا اگر بچہ ہو گیا، جوانی کے مرحلے میں پہنچ گیا، اس سے پہلے اگر قرآن کریم پڑھ لیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں پڑھا تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھے گا، اور آخری عمر تک اس کی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ سیکھے، چاہے وہ ناظرہ کی شکل میں ہو یا تفسیر یا تعلیم اور تعلم کی شکل میں ہو۔ اور یہ میرے بھائیوں بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں اپنے دلوں سے اس چیز کو نکالنا ہے کہ چاہے ہم سفید ریش ہو جائیں، لیکن اس وقت بھی اگر اللہ ہمیں سمجھ عطا کر دے تو ہم قرآن کریم کو اگر لگن کے ساتھ کسی استاذ کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہم اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے خود ہموار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اگر ہم میں سے کوئی قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا یا قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا، تو میرے بھائیوں ہمیں اب سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سیکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر آرام اور سکون لا سکیں اور اپنی اولاد تک بھی اس خیر کو پہنچا سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، کہ اگر تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں تو اللہ کے کلام سے تم کبھی نہ تھکو۔
اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے میں جتنا پڑھو اتنا ہی لذت حاصل ہوتی چلی جائے. اور اسی لیے ایک اور ہمارے سلف میں سے عظیم شخصیت ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہر دن اپنے شاگردوں کو قرآن کریم کا ایک جز اور ایک پارہ جو ہے وہ سنایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. اور اس پارے کے دوران اگر ان سے کوئی کہیں غلطی سرزد ہو جاتی تھی، کسی حرف یا لفظ کے گرنے مطلب کوئی لفظ ان سے ثابت ہو جاتا تھا، یا آیت کا کوئی جملہ، آیت کا کوئی حصہ وہ بھول جاتے تھے، تو میرے بھائیوں اس کا بھی وہ محاسبہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر دن قرآن کریم کے ایک پارے کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے باوجود اگر ان سے کہیں کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں قرآن کریم کے اس حصے میں بھول رہا ہوں. یہ حال تھا ہمارے سلف کا قرآن کریم کے تعلق سے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جب مکہ میں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے ایمان میں داخل ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی درد دلی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان کی قرآن کی تلاوت میں اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا کہ کفار مکہ کی عورتیں اور ان کے بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو سننے کے لیے ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے پریشان ہو کر کفار مکہ کے جو قائدین تھے اور بڑے تھے، وہ اس آدمی کے پاس گئے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حصے میں یا اپنی اجازت، کفار کی اجازت سے اپنی ذمہ داری پر رکھا تھا، اپنی ضمانت پہ رکھا تھا. ابن دغنا اس کا نام ہے. اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنے جس کو آپ نے اپنی ضمانت پر رکھا ہے، یا تو اس کو قرآن کی تلاوت سے روک دیں اور یا اپنی ضمانت سے اس کو الگ کر لیں تاکہ ہم اس کو بھگا سکیں. تو میرے بھائیوں یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ امامت کروائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ کہنے لگی کہ حضرت ابو بکر انتہائی رونے والے ہیں اور انتہائی ان کی آواز بھی انتہائی پست ہے، تو لوگ ان کی یا وہ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو ان کے وس میں نہیں رہے گا، اس وجہ سے آپ کسی اور کو متعین کر دیں کہ وہ امامت کروائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکار کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کے لیے چنا. تو میرے بھائیوں ہمارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ ہونے والے یہ عظیم صحابہ کرام کا یہ عظیم گروہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اور جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اپنی کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور ارشادات کو سنا، اور اپنی زندگیوں پر جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کیا. ہمیں اگر کامیابی چاہیے، ہمیں اگر صحیح راستہ اور صحیح طریقہ چاہیے، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ ولولہ ہو کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلیمات کا عملی نمونہ تھے جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قدر و منزلت کو ہم پہچانیں۔ موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹا ہوں، لیکن ایک انتہائی اہم نقطے کی غرض سے کہ آج ہمارے درمیان مسلمان کہلانے والے ایک جماعت ایسی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن طعن کرتی ہے، اور پھر عام صحابہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر و عمر جیسی عظیم شخصیتیں جن کے ذریعے سے اللہ نے آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا، آج ان کے ایمان کو بھی مشکوک ہمارے درمیان مشکوک کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے ہمیں صحابہ کرام کا ہمارے دین میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اسلام میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک پہلو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے تعلق سے بیان کیا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں، کام پر ہوں، گاڑی پر ہم سفر کر رہے ہوں تو ہم اپنی گاڑی میں کیسٹ رکھیں، سی ڈی رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم گانا بجانا اس میں سنیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں، اور قرآن کا جو ادب اور احترام ہے وہ بھی ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ یہاں ایک چیز میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کیسٹ کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے یا نیٹ پہ ہم سن رہے ہوں تو میرے بھائیوں، اگر کوئی کام پڑ جائے تو ایسا نہیں کہ ہم فوراً اس کو جہاں تلاوت ہو رہی ہے وہیں بند کر دیں، بلکہ قرآن کا ادب یہ ہے اور اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آیت کمپلیٹ ہو تب ہم قرآن کریم یا اس آواز کو بند کریں۔ اور اسی تعلق سے ایک اہم نقطہ میں آپ ساتھیوں کے سامنے اس تعلق سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے بہت زیادہ ساتھی ایسے ہیں جو خیر کی نیت سے، اچھی نیت سے وہ موبائل کے اندر بھی قرآن کریم کی آیات کو بطور ٹون جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ دو طریقے سے، چاہے ہم جب کال کریں تو دوسرا آدمی قرآن کی تلاوت سنیں یا ہم قرآن کی تلاوت سنیں، ان دونوں اعتبار سے ہم قرآن کریم کو لگاتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں اگر اس کی نیت اچھی بھی ہے لیکن یہ عمل شرعی لحاظ سے کسی بھی پہلو سے درست نہیں ہے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں کوئی میوزک لگا ہو یا موسیقی ہے، وہ شاید، حالانکہ وہ بھی حرام ہے اور کسی بھی پہلو سے اس کو لگانا غلط ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا سامنے آ جانا وہ موسیقی سے بھی زیادہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ بری ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں باتھ روم میں جا رہے ہوں اور ہم نے اپنے موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت رکھ رکھی ہو، یا آذان کے کلمات رکھ رکھے ہوں، یا اذکار جو اسلامی اذکار ہیں ان اذکار کو ہم نے رکھ رکھا ہو، اور اگر کال آ جائے، ہم باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کے کلام کی تلاوت وہاں ہونے لگ جائے، تو کس قدر بڑی گستاخی ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ، اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ۔ اس لحاظ سے ہمیں قرآن کریم کے جو آداب ہیں وہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یا موبائل کی اسکرین پر، شاشے پر ہم اللہ یا محمد یا قرآن کریم کے آیات کو ہم رکھیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے نیچے بھی آ سکتا ہے، یا اگر ہم باتھ روم میں جائیں گے اور قرآن کریم اسکرین پہ ہے، سامنے شاشے پر ہے، تو یہ بھی عمل درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس صورت میں اگر ہمارے جیب میں ایسی چیزوں کو ہمیں باہر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہاں اگر قرآن کریم آواز کی شکل میں ہو یا لکھنے کی شکل میں ہو لیکن موبائل کے اندر ہو، جو جیسے پروگرام آتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ پروگرام ہے، وہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن موبائل کے شاشے پر قرآن کریم کے کلمات، آیات یا اللہ کا کلام، اللہ رب العزت کا نام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پہلو کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، وہ میرے بھائیوں قرآن کریم کی فہم اور سمجھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن کریم کے اندر تدبر نہیں کرتے، قرآن کریم کو تأمل اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی کیوں نہیں کرتے؟ علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا نقطہ جو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے تعلق سے جو ہمیں ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یا کس انداز سے ہم قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو معنی اور مفاہیم کے ساتھ ہم سمجھیں اور پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی ہمیں اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنانا ہے، تاکہ ہم قرآن کا جو معنی ہے، قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اور جب ہم اس چیز کو پہچان جائیں گے تو میرے بھائیوں، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ ہم کبھی قرآن کی تلاوت سے سیراب نہیں ہو پائیں گے۔ اور قرآن کریم کی فہم کے تعلق سے سلف کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرماتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور صحابہ میں سے جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ ان کے بھی حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نکل پڑتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا ڈالوں گا۔ غم اتنا تھا، غم اتنا عظیم تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں یا ان کے گھر میں نہیں تھے، باہر تھے۔ سب سے پہلے آ کر صحابہ کرام کی حالات کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو اٹھایا اور جبین مبارک پر بوسہ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھنے کی تلقین کی، لیکن وہ جذبات کی حالت میں اس حالت میں تھے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹھنے کا جو حکم تھا یا ان کی جو گزارش تھی اس کو وہ اس وقت نہیں مانے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خاموشی کے ساتھ منبر رسول پر چڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور سب سے پہلا کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو تھا وہ یہ تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم،
الآیہ. جب یہ آیت، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جو غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، تو اس وقت کفار کی طرف سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ جب یہ واقعہ یا یہ آواز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے کانوں میں پڑی، تو میرے بھائیوں اس وقت صحابہ ایک جماعت وہ تھی جو تلوار لیے ہوئے کفار کے پیچھے لگ گئے کہ جس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے اسی راستے میں ہم بھی اپنی جان قربان کریں گے. اور جبکہ ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ غم سے نڈھال ہو کر تلوار ان کے ہاتھوں سے گر چکی تھی. تو میرے بھائیوں اسی مناسبت سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا تو کیا تم اپنے پیچھے قدموں پر تم پلٹ پڑو گے، یعنی دین اور اسلام کو چھوڑ دو گے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کی تنبیہ کی تھی. تو اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی سے رحلت فرما کر برزخی زندگی میں منتقل ہو چکے ہیں. تو میرے بھائیوں صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی کہ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انہیں محبت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سارا کچھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے تھے اس کے پیچھے قربان کر دیا تھا، اور جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اپنا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. تو میرے بھائیوں اتنی عظیم شخصیت ہے اور قرآن فہمی تھی کہ وہ آئے تحمل کے ساتھ، اور یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بھی تلوار گر گئی، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو حقیقی جو پہلو تھا اس وقت کا اس چیز کو برداشت کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تقریر اور دیگر معاملات میں وہ جو ہے وہ لگ گئی. تو میرے بھائیوں دوسرا پہلو جو ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ قرآن فہمی ہے. جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں، وہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کو کہ ہم خود تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور آگے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں، تلاوت اچھے ڈھنگ سے آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. تو میرے بھائیوں گویا کہ یہ 3 نقطے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت صاحب قرآن کو کہے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے چلے جاؤ، اور اس طریقے سے تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ جیسے کہ تم دنیا میں کر رہے تھے، اور تمہاری آخری منزل تمہاری قرآن کریم کی جب آخری آیت ہوگی وہی تمہاری آخری منزل ہوگی. تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا شرف ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اس نیت کے ساتھ جو دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دلالت کرتی ہے
کہ قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اپنے مومن بندوں کو جنت میں جو ہے وہ داخل فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کی فہم اور تدبر کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری نقطہ میں یعنی قرآن کریم کے تعلق سے جو انتہائی اہم پہلو ہے، جو ہم لوگوں کی نظر سے بالکل اوجل ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو انسانیت کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج جس قدر ہم جب قرآن کریم سے دور ہوتے چلے گئے، تو ان میں قرآن کریم کا جو عظیم ایک مقصد تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں روحانی بیماریوں کا اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں قرآن کریم میں ہماری بدنی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے، کہ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے قرآن کریم کو جس انداز سے اللہ رب العزت نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے لیے بیان کیا ہے یا جو انداز ہمارے لیے متعین کیا ہے، اگر اس اعتبار سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کو اس نیت کے ساتھ ہم پڑھیں، تو ہماری بدنی بیماریاں ہوں اس کی بھی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، ہماری روحانی بیماریاں ہوں اللہ رب العزت نے اس کی بھی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے کھانے اور پینے سے زیادہ اہمیت معوذتین کی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ اگر ایک مومن اور مسلمان کو کھانا نہ ملے، اس کو پانی نہ ملے، وہ جی سکتا ہے، لیکن اگر ان دو صورتوں کی وہ تلاوت نہیں کرتا یا ان دو صورتوں کی اگر وہ اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو گویا کہ اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا خلل ہے. اور اسی طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ نماز کے بعد جو آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جنت سے اس کو موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی. اور اسی تعلق سے سورہ بقرہ کے بارے میں اگر ہم اپنے گھروں کو جنات سے، جادو کے اثرات سے یا شر و فساد سے ہم بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو اس کے لیے جو ہے وہ اتارا ہے کہ جہاں ہم اس سے اپنے دل کو روشن کر سکیں، قرآن کریم کے جو احکامات اور تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے. وہیں میرے بھائیوں ہم اس صورت کے ذریعے سے ہم اپنے قرآن کو، آج کل آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کسی گھر کے سامنے جو ہے وہ جوتا لٹکا دیا جاتا ہے، کسی کے سامنے مٹی کی جو ڈبیا ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، کیوں کہ نظر نہ لگ جائے، کوئی جادو نہ کر دے. جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم کو اسی لیے اتارا ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے اپنے جسم کو اس سے فائدہ پہنچائیں، چاہے وہ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، وہیں میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کو بھی شیطان کے شر سے، جادو سے اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان سے ہم اپنے گھر کو محفوظ کر سکیں. اور اسی لیے اور دوسری جگہ اللہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید اتاری ہے. قرآن کریم کو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عزین، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا ہے. کچھ حصہ جادو کے لیے خاص کر دیا گیا، اور اس نقطے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہمارے علاقوں میں بڑی محترم نظروں سے ان کو جانا جاتا ہے،
بزرگوں، ایک بزرگ کی حیثیت سے، پیر کی حیثیت سے، صوفی کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، جبکہ میرے بھائیوں وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہیں، جو بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں بہت بڑے جادوگر ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور لوگوں اور مومنوں کا جو کنبہ اور مومنوں کے جو گھر ہیں ان کے درمیان اختلافات ڈالتے ہیں، اور معالج کی حیثیت سے کہ یہ روحانی معالج ہیں، نام اس کو روحانی معالج کیا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ روحانی بیماری دینے والے ہیں، اللہ کے دین سے دور کر کے لوگوں کو شرک و ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور ان کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس علاج کے لیے جائے تو وہ تعویذ لکھ کر دے کہ گلے میں لٹکا ہو، اور چاہے اس میں قرآن کریم کی آیتیں ہی کیوں نہ لکھی گئی ہوں، اور یا تعویذ لکھ کر دے ہندسوں کی شکل میں اور خانوں کی شکل میں، یا آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے، یا آپ سے آپ کے گھر یا کسی جگہ کی مٹی کو پوچھے کہ مٹی لے کے آنا، تبھی میں جو ہے بتا پاؤں گا کہ تمہیں کوئی کون سی بیماری لگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا شخص اگر مسجد کی اولین صف میں، پہلی صف میں بھی اگر نماز پڑھ رہا ہو سامنے، لیکن آپ جان لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ جو ہندسے ہوتے ہیں، ان ہندسوں کے پیچھے ایک لمبی اس کی ایک حکمت ہے، جو جادو کی فن سے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیاطین کے ناموں کو ہندسوں کی شکل میں بنایا جاتا ہے، یا قرآن کریم کی آیات کو، جیسے ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 لکھ دیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، جب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل کو جب حکم دیا گیا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو یہ کلمہ کہتے ہوئے، تو انہوں نے اس کلمے کو بدل دیا، جو کلمہ کہا گیا تھا اس کلمے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ان ظالموں نے اس کلمہ کو، اس بات کو بدل دیا جو ہم نے اس پر ان کو جو جس چیز کی ہم نے ان کی تلقین کی تھی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے فجور کی وجہ سے، ایک لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ آج ہم قرآن کریم کی آیات کو بدلتے ڈالیں، بسم اللہ کی جگہ 786 ہو جائے، یا جو تعویذ لکھے جاتے ہیں اس تعویذ میں بھی کبھی کبھار آپ لوگوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، مثلا لکھا جاتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی پہلی آیت ہوگی اور درمیان میں الرحمن ہوگا اور اس کے بعد دوسری آیت ہوگی۔ ایک عام آدمی جو پڑھنے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہی ہے اور درمیان میں بھی اللہ کا نام ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، اس میں بہت بڑا حرج ہے۔ یہ جو الرحمن ہی ڈالا گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کا نام، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، یا کوئی ہنسا، کبھی کبھار کوئی ہنسا ڈالا جاتا ہے 9 7 اس انداز سے، جو کچھ بھی اگر قرآن کریم کی آیات کے درمیان کچھ بھی ڈالا گیا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے ڈالا گیا ہے کہ جو اس انداز سے علاج کرتا ہے، شیطان کا اس کو یہ حکم ہے کہ قرآن کو بدلو، قرآن کی کسی بھی انداز سے تبدیلی کرو، تبھی ہم تمہارے کام آئیں گے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کو بدلا جاتا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا بھی ہو، یہی ریاض کے اندر ایک مرتبہ قرآن، اور یہی لوگ جو اپنے آپ کو پہلی صف سے نہیں اٹھتے ہیں دکھنے میں، لیکن جب علاج کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک ظالم جادوگر پکڑا گیا تھا، اور جب اس کی تفتیش کی گئی تو میرے بھائیوں گٹر سے 49 قرآن کریم کے نسخے نکلے، اور جن قرآن کریم کے نسخوں کو رسی میں پرویا گیا تھا، جس انداز سے یہ لوگ جادو کرتے ہیں اور وہ اس کو گرہ جو لگائی جاتی ہے، قرآن کریم کے پورے نسخوں میں گرہ لگائی گئی تھی، اور پھر قرآن کریم کے اس نسخوں کے اندر نجاست ڈالی گئی تھی، اور یہ یہاں پکڑے گئے ہیں، اور اللہ کی جو حد ہے ان ظالموں پر نافذ کی گئی تھی۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک ایک جادوگر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑائے، جب تک کہ وہ قرآن کریم کی توہین نہ کرے، جب تک کہ وہ قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے تلے نہ رونده، تب تک یہ لوگ جادوگر نہیں بن سکتے ہیں۔ اور جادو کا پورا علم یہ شیاطین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ شیطان جیسے حکم دے گا ویسے ہی کرنا ہے، تبھی وہ جو ہے وہ جادو کے جو اثرات ہیں اس تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عزین، کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف قسموں میں بانٹا ہے، کوئی کہانت کے نام پر، کوئی جادو کے نام پر، کوئی کسی نام سے قرآن کو استعمال کر رہا ہے، اور کبھی کبھار قرآن کریم کی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے۔ عام آدمی کہے گا اس میں کیا حرج ہے، جبکہ اس میں بھی مقصد ہوتا ہے ان کا قرآن کریم کی توہین کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ان سے ان کا حساب لیں گے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، یا قرآن کے ساتھ جس انداز سے یہ جو ہے تعامل کر رہے ہیں، ان کا اللہ رب العزت قرآن کریم میں اللہ نے قسم کہا کر کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے اس چیز کا حساب لیں گے، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے گھر میں سکون اور راحت لانی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں، چاہے وہ ظاہر میں کتنے ہی اچھے لگتے ہوں یا اچھے نظر آتے ہوں۔ اور ایسے حوادث آپ آج کل نیٹ کی دنیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر، نیٹ میں اور دیگر جگہوں پر آپ دیکھتے رہے ہوں گے جو ایسے حوادث آتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے اس میں جو صحیح ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ مجھ سے ہے اور شیطان سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی اللہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے، اور اس کو عملی زندگی میں لانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔